نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اس نے تو مجھے، اس دوست نے، وہ میرا دوست ایسا تھا، اس نے تو مجھے ذکر سے ہی غافل کر دیا، ذکر سے ہی بھٹکا دیا، اس سے ہی گمراہ کر دیا۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کا لفظ قرآن کے لیے استعمال کیا اور نصیحت کے لیے بھی، یعنی اللہ کی بات کی طرف آنے سے ہی مجھے گمراہ کر دیا۔ بعد از جانی، جبکہ وہ آ گئی تھی میرے پاس، مجھے پتہ چل بھی گیا ہوا تھا، مجھے سمجھ آنے بھی لگی تھی، لیکن اس نے ہی مجھے بھٹکا دیا، وہ مجھے دوسرے ہی راستے پہ لے گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس طرف آنے لگتے ہیں، دوست آپ کو بہکا لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیسے بہکاتے ہیں آپ کو کہ برے دوست جو ہوتے ہیں نا، ان کو ظاہر ہے دوسری چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ دوسری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، نہ ان کو قرآن کا نہ اللہ کا ذکر ان کو پسند ہوتا ہے، نہ وہ سننا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ اگر مجلس میں ذکر بھی کریں تو وہ بات کو گول کر کے پھر واپس دوسری طرف چل پڑیں گے، وہ انسان کو بری باتوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، چاہے بری کی طرف نہ بھی لے جائیں، بیکار چیزوں میں اس کو الجھائے رکھتے ہیں کہ ذکر ہی بھلا دیتے ہیں۔ چاہے قرآن کے علم کی بات ہو یا ویسے ہی بات ہو، عمومی نصیحت کی بات ہو، اس کی طرف توجہ نہیں کرنے دیتے، کوئی کرے بھی تو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، ایسے ہی ادھر ادھر کر کے بات کو گول کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، انسان ایک وقت میں دو طرح کی ایکٹیویٹیز تو نہیں کر سکتا نا، اس کے پاس 24 آورس کا ٹائم ہے صرف ایک دن میں، ہر انسان کے پاس یہ 24 آورس ہے، اس میں اس نے سونا بھی ہے جس میں سب سے زیادہ آپ کا ٹائم چلا جاتا ہے، 8-9 گھنٹے تک تو آپ سوتے رہتے ہیں، پھر کھانا پینا بھی ہے، باقی ضروریات بھی ہے، جو ذمہ داریاں اس پہ ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ اب جو لمیٹڈ ٹائم رہ جاتا ہے نا، اس میں بھی اگر آپ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں اپنا وہ وقت لگا دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے تو روز ہی لنچ رکھ لیے، کبھی آج فلاں کے گھر لنچ ہے، دوسرے دن فلاں کے گھر، تیسرے دن فلاں کے گھر، وہاں پہ بھی گپ شپ، وہاں پہ بھی ملنا جلنا، پھر ایسے ہی اپنے آپ کو اگر آپ نے بزی رکھا ہوا ہے تو پھر آپ کے پاس وقت کہاں سے آئے گا ذکر کے لیے؟ یہ بھی ایک انڈائریکٹ طور پہ غافل کرنا ہے، انڈائریکٹ طور پہ روکنا ہے کہ صبح شام ایسی ایکٹیویٹیز پلان کرتے رہنا کہ وقت ہی نہ ملے۔ اور ہم میں سے بہت سی بہنیں ایسی ہیں کہ باقی تمام ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی ہیں بہت زور و شور سے، مگر اسٹوڈنٹ بننے کو کہا جائے تیار نہیں ہے، سبق سنانے کو کہا جائے تیار نہیں ہے، ٹیسٹ دینے کو کہا جائے تیار نہیں ہے، کہتے وقت ہی نہیں مل رہا۔ حالانکہ ان سے زیادہ بھی ذمہ داریاں دوسروں کے اوپر ہیں، کچھ اور لوگوں پہ ہیں، اور وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں انہی 24 آورس میں، ان کے پاس بھی 24 آورس ہی ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ایسی ایکٹیویٹیز ان کو اپنے اندر الجھائے رکھتی ہیں، یا ایسی ایکٹیویٹیز ہیں یا ایسے ساتھی ہیں جو ان کو ایسی ایکٹیویٹیز میں الجھائے رکھتے ہیں۔ اگر ان کے دوست مخلص ہوتے تو ان سے بھی کہتے کہ ٹھیک ہے اس ہفتے میں ملنا ہے، چلو اس ہفتے میں پھر کھانے کی جہاں پہ ڈشز آپ پلان کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ نہیں پلان کر سکتے کہ ایجنڈا کیا ہوگا ہمارا، ہم چلو ایک دوسرے کو بیٹھ کے سبق سناتے ہیں، چلو ہم یہ تیاری کر لیتے ہیں، چلو ہم یہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، چلو ہم اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں، بیٹھے گھنٹوں بیٹھے اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں پھر، اور لے کے کچھ بھی نہیں گئے۔ نام یہ ہو گیا کہ اللہ کی خاطر ملنی ہے، نہ کچھ سیکھا، نہ کچھ سکھایا، نہ کوئی خیر کی بات کی، گپ شپ کر کے اٹھ گئے۔ اور سب سے بڑا یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، اسی لیے آگے فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان ہے ہی انسان کے لیے بہت زیادہ بے وفا۔ ایک تو شیطان کیا کرتا ہے، شیطان صرف جنات میں سے نہیں ہوتے، انسانی صورتوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانی بھی ہوتے ہیں۔
ویسے ہی انسان کو غافل کر دیتا ہے، ادھر بھلائے رکھتا ہے یہ چیزیں۔ اور دوسری بات ہے اس کی چالوں سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان بہت بھیس بدل بدل کے آتا ہے نا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کی خاطر میں نے اس سے دوستی کی ہوئی ہے، اللہ کی خاطر میں نے تمہیں دوست بنایا۔ اب آپ کے منہ کے کہنے سے تھوڑی کوئی اللہ کی خاطر دوست بن جاتا ہے۔ آپ چیک کریں کہ جتنا ٹائم آپ کا اس کے ساتھ گزرتا ہے اس میں آپ کی باتیں کیا ہوتی ہیں، ہر وقت کیا ٹاپک ہوتا ہے۔ پھر اللہ کی بات زیادہ ہوتی ہے یا اپنی اور لوگوں کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ہماری مجلس کے دوستوں میں ہمارے کون سے دوست بہترین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس حدیث سے آپ اپنے دوستوں کو چوز کرنے میں بہت آسانی ہوگی، اور اپنی مجلسوں کو بھی ذرا چیک کرنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے، جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے، یعنی جس کو دیکھ کے کیا ہو، رب یاد آ جائے، اور جس کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، اور کیا ہے، اور نمبر 3 بات یہ، جس کی وجہ سے تم آخرت کے لیے عمل کرنے کے قابل ہو جاؤ، یعنی جس کے عمل کو دیکھ کر آپ کو آخرت یاد آ جائے نا، اس کو دیکھ کے پھر آپ وہاں سے اٹھیاں، آپ نے کہا اب میں بھی یہ کام کروں گی، اب وہ کرتی نا میں نے بھی اب یہ کرنا، یا یہ عمل یاد آ گیا، یا بیٹھے تو کسی عمل کے پر بات ہوئی، تو آپ یہ 3 چیزیں آپ دیکھ لیں، اس کو دیکھیں رب یاد آئے، اس سے بات کریں، آپ کے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو، اور کچھ کرنے کا، آخرت کے لیے کچھ کرنے کا آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے۔ تو صحبت کے لیے ایسے انسان کو چوز کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ سے کون دوستی کر سکتا ہے کہ آپ اس قابل ہیں، یا آپ کو کس سے دوستی کرنی چاہیے۔ مالک بن دینار نے کہا، بہت اچھی ان کی بات ہے، انہوں نے کہا اگر تم نیک مسلمانوں کے ساتھ پتھر اٹھاؤ، یعنی پتھر ڈھونا کتنی مشقت کا کام ہے، تو وہ بہتر ہے اس سے کہ تم بدکار لوگوں کے ساتھ کھانے کھاؤ، کھانے پینے میں ان کے ساتھ دعوتیں کرتے رہیں، وہاں پہ فن بڑا ہوتا ہے، مزہ بڑا آتا ہے۔ اب بدکار لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں، دعوتیں کھاتے پیتے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ نیک مسلمانوں کے ساتھ آپ کو پتھر ڈھونے پڑ جائیں، کتنی مشقت کا کام کرنا پڑ جائے، لیکن وہ زیادہ بہتر ہے بجائے ایسے لوگوں کے ساتھ انجوائمنٹ کرنے کے۔ یہ دیکھیں، یہ جب حسرت بن جائے گی نا، واپسی کوئی نہیں ہوگی پھر اس دن۔ پھر انسان ایسے دوستوں کو لے کے سوچے، یہ آج ہم یہ سوچتے ہیں نا، نہیں میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، مجھے نہیں کوئی فرق پڑتا، میں بالکل ٹھیک ہوں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہر انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ اثر ضرور لیتا ہے۔ اب آپ، ہمارے اردو میں بھی محاورہ ہے نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اور آپ کے یہاں پہ بھی ایک بہت ہی عام ٹرم ہے جو لی جاتی ہے، پیئر پریشر۔ یہ کیا ہوتا ہے پیئر پریشر؟ اب پیئر پریشر کی وجہ سے کئی لوگ ڈرگز میں پڑ جاتے ہیں، کئی لڑکیاں لڑکے صرف جسمانی تعلقات صرف کس لیے قائم کرتے ہیں؟ پیئر پریشر کی وجہ سے۔ یہاں پہ ہم اس کا بہت ذکر سنتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ انسان کے اوپر اس کے ساتھی کے اثرات ہوتے ہیں، یا تو آپ دوستوں کو انفلوئنس کرتے ہیں یا وہ آپ کو کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں میں تو انفلوئنس نہیں کرتی، تو آپ ہو رہے ہیں پھر، میں تو ان کو کچھ نہیں کہتی، نہ وہ مجھے کچھ کہتے ہیں، وہ اپنا کرتے ہیں میں اپنا کرتی ہوں، نہ میں ان کو کچھ کہتی ہوں نہ وہ مجھے کچھ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کو ضرور انفلوئنس کر رہا ہے۔ اگر آپ نہیں کر رہی نا، ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں کر رہی ہوں گی، لیکن آپ لے رہی ہوں گی پھر انفلوئنس، لازمی بات ہے یہ۔ آپ دیکھیے گا، آپ کا وے آف ڈریسنگ، آپ کا وے آف سپیکنگ، آپ کی لائکس اور ڈس لائکس کیا وہی نہیں ہے جو آپ کے دوستوں کی ہیں؟ کیونکہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کسی سے دوستی کرے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور آپ بالکل ڈیفرنٹ ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہ کوئی سملیرٹی ضرور ہے، تبھی دوستی ہوتی ہے نا۔ اور وہاں پہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں جہاں پہ سوچ مختلف ہو جائے، چل ہی نہیں سکتی دوستی۔
تو یہ پیئر پریشر ٹینز نہیں صرف لیتے، یہ پیئر پریشر ہم جیسے لوگ بھی لیتے ہیں۔ اس ذہن کو سوچ کو نکال دیں کہ ہم بہت مضبوط ہیں اور بہت ہی ہم پتہ نہیں کوئی اثر نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سورہ کہف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی سے کہ آپ کن کے ساتھ بیٹھے، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھا کریں جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کی رضا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 28 ہے یہ سورہ کہف کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا خبردار آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ایک ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جائیں، اور دیکھو ان کا کہنا نہ ماننا جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ جو اللہ سے غافل ہے نا، دیکھو ان کے پیچھے نہ چلنا، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے بڑھ چکا ہے، جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا، اس کے پیچھے نہ جانا۔ اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو کیا ان کے پر کیا رنگ چڑھ جانا تھا لوگوں کا؟ نہیں۔ تبلیغ کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے، کسی کو اچھی بات بتانا ایک الگ بات ہوتی ہے، اور دوستیاں اور کسی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ایک بالکل مختلف بات ہے۔ اب آپ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں کہ پھر ہم ان کو اچھی بات بتائیں گے، اگر ہم نہیں ان کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو وہ بھی غلط راستے پہ چلے جائیں گے۔ تو پھر آپ یہ چیک کریں کہ آپ ان کو جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کس حد تک آپ ان کو تبلیغ کر پاتے ہیں، کیا آپ کوئی ڈفرینس میک کر پا رہے ہیں یا نہیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ اثر لینا شروع ہو گئے ان کا، یہ بھی چیک کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ دیکھیں ایک انسان ہے جو علاج کرتا ہے کسی کا اس وقت جب اس کے اندر خود امیونٹی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس کے اندر خود امیونٹی ڈیولپ نہ ہو، جو خود بیمار پڑ سکتا ہو، وہ اگر بیمار کا علاج کرے تو وہ تو دو بیمار ہو گئے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ایسا انسان علاج کرے جس کے اندر امیونٹی ہو۔ آپ پہلے اپنے اندر ریزسٹنس کو چیک کریں۔ آپ دیکھیں بیماریوں میں بھی وہی لوگ، یہ جو کنٹیجس بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے وہ ماسک بھی پہنتے ہیں، گلوز بھی پہنتے ہیں، پھر جا کے بیمار کو چیک کرتے ہیں نا۔ لیکن ایسا بندہ علاج شروع کر دے، اس کی اپنی امیونٹی زیرو ہے، تو الٹا نقصان ہوگا نا، کیونکہ پہلے ایک بیمار تھا اب دونوں بیمار ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ دیکھنا ہوگا آپ کے اندر بیماری کو کیچ کرنے سے کتنا ریزسٹنس ہے، ریزسٹنس ہے بھی یا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ الٹا آپ ہی بیمار پڑ جائے۔ تو کریں ضرور، دوسرے کا علاج کریں، دوسرے کو لے کر آئیں اس طرف، لیکن پھر اس چیز سے کیئرفل رہیں کہ آپ انفلوئنس نہ لے رہے ہوں بلکہ انفلوئنس کر رہے ہوں، تب تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ انفلوئنس لینا شروع ہو جاتے ہیں جس کا انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا بعض اوقات، بلکہ اکثر دفعہ انسان کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے انفلوئنس لے لیا، تو پھر وہیں سے باز آ جائیں۔ اس کا مطلب آپ کے اندر ابھی ریزسٹنس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو رزین کہتے ہیں آپ نے فرمایا کیا میں تجھے زندگی بسر کرنے کا اصل طریقہ نہ بتاؤں جس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی نصیب ہو؟ اللہ کی یاد کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، جب تم اکیلے ہو تو جہاں تک ہو سکے اللہ کے ذکر میں زبان چلاتے رہو، محبت کرو تو اللہ کے لیے۔ اے ابو رزین، تمہیں معلوم ہے جب کوئی آدمی اپنے گھر سے اس لیے نکلتا ہے کہ اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہوئے نکلتے ہیں کہ اے اللہ، اس نے تیرے لیے میل جول اختیار کیا ہے تو بھی اسے اپنے ساتھ ملا۔ اے ابو رزین، اگر تو اپنے بدن سے یہ کام لے سکے تو ضرور لے۔ دیکھیں کیا کریں؟ جب اکیلے ہوں اللہ کا ذکر کریں، اور جب کسی کے ساتھ بیٹھنا ہو تو ان کے ساتھ بیٹھیں جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں، کسی سے ملیں تو اللہ کے لیے ملیں۔ تو تب ایسی دوستیاں بھی قیامت کے دن انسان کے لیے باعث اجر ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن کہاں ہے وہ جو میری عظمت کو سامنے رکھ کے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، یعنی میری خاطر محبت کرتے تھے۔ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جب میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہے۔ خود سوچے نا کہ ان لوگوں کو اس چیز کے اوپر اجر ملے گا
اس دوستی کے اوپر بھی، یعنی یہ دوستی بھی باعث اجر ہو گئی. تو یہ تو خوش نصیبی ہے کہ اگر انسان کو نیک دوست مل جائے، کیونکہ لازمی اس کے اوپر اثر ہوگا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی سوچ، اس کے رجحانات بدل جائیں گے. نیک انسان اس کو نیکی کی طرف ہی لے کر آئے گا. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ اگر کسی کی اخلاقی حالت معلوم کرنی ہے نا تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا ہے. تو اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو نبی اور شہید تو نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ایسے مرتبوں پر فائز کرے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کے مرتبوں پر رش کریں گے. تو صحابہ نے پوچھا یہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے صرف اللہ کے دین کی بنیاد پر محبت کرتے تھے، نہ آپس میں رشتہ دار تھے، نہ ان کے درمیان کوئی مالی لین دین تھا. ان کے چہرے قیامت کے دن نور سے جگمگا رہے ہوں گے، یہ سراپائے نور ہوں گے. جب سارے لوگ خوف زدہ ہوں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، انہوں نے دوستی کی نیکوں کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کروں جو لوگ میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں اور دوستی کرتے ہیں اور میرا ذکر کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھتے اور میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے اور میری خوشنودی چاہنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرتے. یہ مسند احمد کی اور ترمذی کی روایت ہے. یعنی دوستی جب انسان اللہ کی خاطر کرتا ہے نا تو اس پر اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں کہ اس نے میری خاطر دوستی کی ہے، میرا ذکر کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں، میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، میری خوشی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں کہ میری خوشی ملے ان کو. تو یہ ایک سعادت ہے جو انسان کو نصیب ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں، ایک میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، قرآن پاک میں یا سورہ صافات میں جنت میں بھی آپ کو پتہ ہے نا مجلسیں ہوں گی، وہاں پہ بھی دوست ہوں گے، ان کے ساتھ انسان بیٹھے گا، باتیں کرے گا. تو یہ ایک حال ایک ایسی مجلس کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حال بیان کیا سورہ صافات میں، اور اس سے آپ کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ بدوں کو دوست بناتے ہیں تو پھر کیا حال ہوتا ہے. اور بدوں کی دوستی چھوڑنا انسان کے لیے باعث نجات ہو جائے گا. کہ آیت نمبر 50 سے 61 تک ہے کہ جنت میں اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ کے حال احوال دریافت کریں گے. ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ساتھی ہوتا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تو بھی اس بات کو مانتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہم بدلہ پائیں گے؟ پھر وہ اپنے جنتی ساتھیوں کو مخاطب کر کے پوچھے گا اب آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ کہاں ہیں؟ وہیں سے وہ جنتی جھانکے گا. میں بھی آگے کوئی سین آ جائے، جیسے ہم تو ٹی وی پہ ہی دیکھ لیتے ہیں نا، اتنی دور بیٹھے ہوئے بھی کے مناظر دیکھ لیتے ہیں، تو ان کے سامنے فوراً ہی وہ سین آ جائے گا، وہیں سے وہ جنتیوں کو جھانکے گا. جن جہنم تک نہیں جانا وہیں سے وہ ان کو نظر آ جائے گا، تو اپنے ساتھی کو جہنم کی گہرائی میں پائے گا. اب وہ دنیا میں ہو سکتا ہے اس کا کوئی کولیگ ہو، کوئی ہمسایہ ہو، کوئی ساتھی ہو، لیکن اگر ایسے لوگوں کو دوست بنایا جاتا تو اس کا کیا حال ہوتا. اب دیکھیں اس کو یہ دنیا میں کہا کرتا تھا، اب وہ جہنم کی گہرائی میں یہ کہے گا واللہ تو مجھے ہلاک کر دینے والا تھا، اگر میرے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاتا جو پکڑے گئے. اللہ نے مجھے بچا لیا اس کی کمپنی سے اور اس کی باتوں میں آنے سے، ورنہ میں بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا. پھر وہ جنتی اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کے اپنی خوشی کا اظہار کہے گا اور کہے گا اچھا تو یہ صحیح ہے نا کہ اب ہمیں جنت میں موت نہیں آئے گی، ہاں جو پہلے موت ہو چکی بس آ چکی، یقیناً یہ بڑی کامیابی ہے، نہ ہی ہمیں عذاب دیے جائیں گے. ایسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. تو یہ بتاتی ہے آیت کہ دیکھیں دوستی کس بنیاد پہ ہونی چاہیے. اور شیطان انسان کا دشمن ہے، انسان کو وہ ایسے ایسے ہیر پھیر کرتا ہے، ایسی ایسی طرح سے اس کو دکھاتا ہے چیزیں کہ جو ان کی حقیقت نہیں ہوتی، وہ اس طرح سے اس کے سامنے چیزیں لے کر آتا ہے، برائی کو بھلائی کر کے دکھا دیتا ہے. اور دیکھیں آج وہ بڑا اچھا دوست بن کے اس دوست کی صورت میں آئے گا، برائی کو بھلائی کر کے دکھائے گا، خوبصورت کر کے دکھائے گا، اور وہ بڑا بے وفا ہے اس لیے کیونکہ اس دن غائب ہو جائے گا، اس دن کوئی نہیں کام آنا، اس دن آ کے کسی کی نہیں مدد کرنی اس نے. تو شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، آپ کے پاس جو لمیٹڈ وقت ہے
اس کو ایسے پروڈکٹیو طریقے پر استعمال کریں کہ آخرت میں کام آ سکے، آپ کی سوشل گیدرنگز بھی آپ کے لیے باعث اجر بن سکے. ٹائم ویسٹ کرنے سے بچیں. اصل دوست وہ ہے کہ جو آپ کی خیر خواہی چاہتا ہے، جو آپ کو بھی، اپنے آپ کو تو آگ سے بچانا چاہتا ہے، آپ کو بھی آگ سے بچانا چاہے. تو جو نصیحت کی طرف، آپ کو قرآن کی طرف ہی توجہ نہیں کرنے دینا چاہتا، تو پھر خود ہی سوچیں کہ جو آپ کو بھلائی سے روکتا ہے وہ آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے. اب کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے بڑا امپریس ہوتا ہے نا. وہ کیا ہوتے ہیں، دوستوں کا ساتھ نبھانے کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ دوست نے کلاس لینی شروع کی قرآن کی. اب وہ میری دوست ہے، اب وہ کلاس لے رہی ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ اب میں بھی جا کے ایڈمیشن لے لیتی ہوں، وہیں لوں گی جہاں پہ دوست نے لیا. چلو یہاں تک تو بہت اچھی بات ہوئی. لیکن اب چونکہ خود تو کچھ دماغ سوچنا ہی نہیں ہے نا، اتنے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں دوست سے کہ دوست نے پھر کچھ دن بعد دوست نے چھوڑ دیا. تو اب اس نے جس وجہ سے بھی چھوڑا، اب اس کا بھی دل نہیں لگنے لگا. اب دوست ہی یہاں پہ نہیں ہے کلاس میں، تو پھر کیا، میں نے بھی کیا بیٹھنا. اس نے چھوڑ دیا تو اب میں بھی کیوں پڑھوں. تو اپنا کچھ نہیں ہے، سب کچھ دوست ہی جو کرے. تو خود سوچے، پھر انسان ایسے دوستوں کے اوپر اس دن حسرت ہی کرے گا نا، کہے گا ہائے کاش میں اس کے پیچھے نہ گئی ہوتی. میرے پاس تو آ گئی تھی بات، اس کا مطلب ہے بات اس تک پہنچ گئی تھی، آیا تھا قرآن اس کے پاس، مگر ان کے دوستوں کے کہنے پہ آ کے اس نے چھوڑ دیا تھا. یا پھر عمل کرنے لگی تھی، ذکر آ گیا تھا، نصیحت آ گئی تھی میرے پاس، مجھے بات سمجھ بھی آ گئی تھی، میں تو عمل کرنے ہی لگی تھی. لیکن اب آپ خود آج سوچے نا، ذرا آنیسٹلی بتائیں، کتنے کام ایسے ہیں جو آپ کا کرنے کو دل چاہتا ہے، نیکی کا کام ہے، کرنے کو دل بھی چاہتا ہے، لیکن جب کرنے لگتے ہیں نا تو ایک ہی رکاوٹ ہے، اور وہ کیا، کہ میری فلاں دوست کیا کہے گی، وہ میرا مذاق اڑائے گی، وہ کہے گی. اب کئی دوستیں ایسے شروع ہو جاتی ہیں، تم کیا ملا نہیں بن گئی ہو، تم نے کیا یہ شروع کر دیا، آخر قرآن ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے، گھر میں پڑھ لو، یہ تم نے کیا کلاسیں شروع کر دی ہیں. اب وہ انسان وہیں سے ڈسہارٹ ہو جاتا ہے، کئی الٹے پلٹے مشورے دینے لگتی ہیں. وہ ظاہر ہے انسان جا کے جب ایسے دوست بنائے ہوں گے جن کو جو خود قرآن سے نہیں جڑے ہوئے، تو جب ان سے جا کے مشورہ مانگے، تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں، تم مشورہ دو ذرا مجھے کیا کرنا چاہیے اب. تو ظاہر ہے جو خود ذکر سے دور ہے وہ آپ کو اچھی نصیحت کیسے کر سکتا ہے. وہ تو اپنی عقل کے مطابق ہی کرے گی نا، جس راہ پہ وہ ہے اسی راہ پہ آپ کو ڈالے گی. آپ مشورہ جا کے کس سے لے رہے ہیں، جو خود اللہ سے دور ہے. ہماری بھی عقل ماری جاتی ہے نا کہ ہم ان لوگوں سے جا کے پوچھتے ہیں. دیکھیں مشورہ لینے کے لیے دوست ہونا نہیں ہے ضروری، مشورہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے اتنی عقل بھی رکھتا ہو، اتنی سمجھ بھی رکھتا ہو کہ وہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکے. ایک شخص نے لیلۃ القدر میں صرف نیک دوست کی دعا مانگی کہ اللہ مجھے نیک دوست مل جائے تاکہ میرے لیے نیکی کے راستے پہ چلنا آسان ہو جائے. تو لوگوں نے کہا کہ تو یہ تم نے کیا دعا مانگی، اتنی قبولیت کی گھڑی ہے اور تم یہ مانگ رہے ہو. تو اس نے کہا قیامت کے دن بھی انسان انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا نا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا. تو میری دوستی تو وہاں پہ بھی کام آنی ہے، تو دنیا میں بھی وہ مجھے نیکی کے راستے پر نہیں لگائے گا، نیک دوست مل گیا تو، اور وہاں پہ بھی جا کے اسی کے ساتھ ہوں گا پھر. تو اللہ مجھے نیک دوست دے دے. تو یہ وہ انسان ہے جس نے اپنی زندگی رب کی نافرمانی میں گزاری، اللہ کے رسول کے راستے کو نہیں اپنایا، اور دوست کی اطاعت میں گزاری. تب بھی وہ کہے گا نا دوست نے مجھے قرآن سے روک دیا تھا. تو کئی دفعہ دوست صاف صاف ہی آپ کو روک دیتے ہیں، اور کئی دفعہ دوست ایسی ایکٹیویٹیز میں آپ کو الجھائے رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف نہیں آ سکتے. ایسی چیزوں میں کیونکہ ان کے شغل ڈیفرنٹ ہے نا، تو وہ ان شغلوں میں خود بھی لگے رہتے ہیں اور آپ کو بھی الجھائے رکھتے ہیں. تو وہ دوست آپ کا وقت کھا جاتے ہیں. پتہ ہے وہ آپ کے مال کا نہیں نقصان کر رہے، آپ کی کسی چیز کا نہیں، وہ آپ کی وقت کا نقصان کر رہے ہیں، وہ آپ کے وقت کو کھا جانے والے ہیں.
تو اپنی کمپنیز بدلیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کی امیونٹی ویک ہے، ابھی آپ خود نئے نئے ادھر کو آئے ہیں. اپنی پہلے جائزہ لیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں کہ میرے دوستوں میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو مجھے اللہ سے قریب کر رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے دور کرتے ہیں، جن کی باتوں میں آ کے رب کی بات کو پیچھے ڈالتی ہوں، اور کتنے ہیں جو مجھے اللہ سے قریب کرنے والے ہیں. ان کے ساتھ میں بیٹھتی تو میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو شیطان کی بات دوستی میں اسی لیے آئی ہے نا کہ دیکھیں آپ برے انسان کو دوست بناتے ہیں تو دراصل اس کو نہیں بنا رہے ہوتے، اس کے لیڈر کو دوست بنا رہے ہیں. اور اس کا لیڈر کون ہے؟ شیطان ہے، جس کے طریقے پہ وہ چل رہا ہے وہ اسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو آپ نے شیطان سے دوستی کر لی. جو شیطان سے دوستی کر لے گا تو شیطان تو اس کو دغا ہی دے گا نا. اتنی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ خود دیکھیں گے کہ شیطان انسان کو ایسے ان کے پیچھے لگاتا ہے، وہ گندی چیزیں ہوتی ہیں، گناہ کی چیزیں ہوتی ہیں، اتنا خوبصورت اتنا فن بنا کے دکھاتا ہے کہ انسان مان جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے ان کو کرنے پہ، خوشی خوشی راضی ہو جاتا ہے. جیسے مچھلی کو پھانسنے کے لیے بیٹ لگاتے ہیں نا، آگے وہ فوڈ اس کے آگے لگاتے ہیں تو مچھلی پھنس جاتی ہے. مچھلی نے اس کو کھانا سمجھا حالانکہ وہ اس کی موت تھی. یہی شیطان کا طریقہ ہے، وہ انسان کو ایسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچتا ہے. شروع میں انسان کو برائی بالکل اچھی نہیں لگتی، پھر آہستہ 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 کر کے اس کو ایسا یوز ٹو کر لیتا کہ برائی پھر برائی لگتی ہی نہیں ہے. وہ بڑا دھوکہ باز ہے. آپ کو میں نے وہ راہب کی کہانی سنائی تھی نا، جس کے پاس وہ 2 بھائی آئے تھے اور انہوں نے اپنی بہن کی رکھوالی کے لیے چھوڑ دیا تھا اس کے پاس. پھر پہلے کیسے کھانا باہر سے ہی رکھ جاتا تھا، پھر اس نے کہا تھوڑی بات چیت کر لوں، پھر چلو اکیلی ہے تو تھوڑی اس کے ساتھ اس کو کوئی درس ہی دوں، کوئی اس کو دلجوئی کی بات کروں، کچھ سکھا ہی دوں اس کو جا کے اندر. پھر اندر بیٹھنے لگا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا حال ہو گیا تھا، اور اس نے کفر تک پہنچا دیا اس کو. تو یہ بڑا دغا باز ہے، اس کے پیچھے نہ چلنا. یہ دوستوں کے بھی روپ میں آتا ہے، اس سے ہوشیار رہنا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیک بنیں تو نیک لوگوں کی دوستی اپنائیں، نیک لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں، دعویٰ کریں، ضرور تبلیغ کریں، مگر گہری دوستیاں آپ کی نیکوں کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.